جیسا کہ آپ سب نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ پری شہزادی مہرین کے کمرے میں موجود تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پری بیچاری گھبرا گئی. اسی وقت دوبارہ دستک ہوئی اور جب پری نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے وزیر کو موجود پایا. پری کیا بات ہے؟ تم نے دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کیوں لگایا؟ اور شہزادی مہرین کہاں ہے؟ وہ شہزادی میں ارے یہ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ جلدی سے بتاؤ کہ شہزادی صاحبہ کہاں ہیں؟ پری سٹ پٹا گئی. اس کے منہ سے کوئی آواز ہی نہ نکلی. اتنے میں شہزادی مہرین آ گئی. ہماری خوش نصیبی جو وزیر اعظم ہمارے پاس خود تشریف لائے. نعوذ باللہ. شہزادی صاحبہ آپ سے ملاقات ہمارے شرف کی بات ہے. ویسے یہ مچھی پہ چوٹ کا نشان کیسا ہے؟ وہ تلوار بازی کی مشق کرتے ہوئے تھوڑی چوٹ آ گئی. وہ گستاخ کون ہے جس نے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو ایذا پہنچانے کی جرات کی ہے؟ آپ حکم کریں، میں اس کی گردن اتار کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ تلوار بازی میں مجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. یہ تو مجھے معلوم ہے شہزادی صاحبہ، لیکن ابھی آپ ہمارے ساتھ کی مشق کا لطف اٹھائیں تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. کیوں نہیں وزیر محترم، مگر آپ کے پاس تو ہمارے لیے کوئی وقت ہی نہیں. کیسی بات کرتے ہیں شہزادی صاحبہ؟ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کل آپ کے ساتھ مشق کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے. جی ضرور. میرے لیے تو یہ بڑی سے مسرت ہوگی. شہزادی کی یہ بات سن کر تو وزیر کا چہرہ کھل اٹھا. شہزادی صاحبہ آپ آ گئی ہیں. کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ کوئی مجھے چوٹی مار کر بتائے کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی. ارے پری تم خواب نہیں دیکھ رہی، میں واپس آ گئی ہوں. شہزادی صاحبہ اگر آپ کچھ دیر اور نہ آتی تو. ارے پری اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں سچ میں آ گئی ہوں. شکر ہے شہزادی صاحبہ، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میری گردن اب گئی یا تب گئی. بس پری بس، تم تو بہت بہادر لڑکی ہو. اور پھر میں آ گئی ہوں نا. اچھا شہزادی صاحبہ کیا ہوا مجھے بھی بتائیں. آخر آپ کہاں گئی اور کیسے واپس آئیں؟ مہرین نے پری کو سب کچھ بتا دیا. ارے وہ آگ سے ٹکرانے والے جنگل میں بھی کسی سے ٹکرا گئی. وہ وہاں کیسے آ گیا؟ پری یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر وہ وہاں نہ ہوتا تو شاید میں کسی مشکل میں پھنس گئی ہوتی. اس اجنبی نے بڑی بہادری سے میری جان بچائی ہے. پھر تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اسی وقت پری کو یاد آیا کہ سلیم نے اسے کیا کہا تھا. لیکن اس نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں لیکن میری زبان مرچوں سے بھری ہوئی ہے. کیا کہا؟ آپ کی زبان میں مرچی بھری ہوئی ہے؟ کہاں ہے مرچی؟ شہزادی صاحبہ منہ کھولیے، مجھے دیکھنے دیجیے آپ کی زبان میں مرچی کہاں ہے. پری تم بس الٹی پلٹی باتیں کرتی رہتی ہو. اچھا تو شہزادی صاحبہ کو وہ اجنبی پسند آ گیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں جو تم سوچ رہی ہو. کہاں میں اور کہاں وہ بندر. بندر کہیں کا. سلیم، ڈبلو اور بہادر کمرے میں موجود تھے. بھائی آپ کا منصوبہ کامیاب رہا اور ہم نے کمال بہادری سے کامیابی حاصل کی. کیا کہا بھائی؟ بہادر کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی؟ ہاں بہادر، تمہاری جرأت اور بہادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو تم دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. بہادر صاحب اگر سوئے نہ ہوتے تو انہیں پتا چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا. ڈمرو، تم تو ہر وقت میری ٹانگ ہی کھینچتے رہتے ہو. بہادر کو بہادر کہتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے کیا؟ ہاں ڈمرو، بہادر صاحب واقعی بہادر ہیں اور ان کا آنکھ لگ جانا بھی بڑی نعمت ہے. ویسے بھی یہ جاگتے سے زیادہ سوتے میں بہادر ہیں. بھائی جو بھی ہے وہ مکران اپنے منصوبے میں ناکام رہا اور وزیر کا منصوبہ بھی تباہ ہو گیا، ورنہ شہر میں آنے والا قافلہ اب تک لٹ چکا ہوتا. ہاں ڈبلو، خدا کا شکر ہے کہ ہم کامیاب رہے اور اپنے لوگوں کو قحط سالی سے بچا لیا. لیکن وہ لوگ چپ نہیں رہیں گے، اس لیے ہمیں بھی تیار رہنا ہوگا. جی بھائی آپ بے فکر رہیں، ہم لوگ تیار ہیں ہر شکست کی صورتحال کے. لیکن بہادر کی کوئی آواز نہ آئی تو دونوں نے دیکھا
کھڑے کھڑے سو گیا۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارا بہادر جوان بہادر تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ بھائی یہ خوابوں میں ہی لڑ لیتا ہے اور ہمیں یہ ہمیشہ سویا ہوا نہیں نظر آتا ہے۔ وزیر ایک بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ جب سے وہ شہزادی مہرین سے ملا تھا اور جب سے شہزادی مہرین نے اسے تلوار بازی کی مشق کی درخواست قبول کی تھی، اس کے دل میں تو جیسے کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ہاں شہزادی مہرین، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے وقت دے کر میری جوانی کو دوام بخش دیا ہے۔ اگر آپ اس ہیرے کی قدر کریں گی تو اس ہیرے کی چمک سے سب راستے کھل جائیں گے۔ اسی وقت چنگو کمرے میں داخل ہوا تو وزیر کو تیار ہوتے ہوئے دیکھ کر چونک گیا۔ حضور، آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ بورا دوڑا دوان بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ نامعقول، تمہیں ہمارا حسن نظر نہیں آ رہا کیا؟ ہماری جوانی پر سوال اٹھانے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ او معافی چاہتا ہوں جناب، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ چنگو، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج ایسا لگ رہا ہے جیسے کائنات کی خوشیاں میرے دامن میں آ گئی ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا جناب وزیر اعظم صاحب؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ چنگو، کل ہم شہزادی صاحبہ کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کریں گے۔ وزیر نے شرماتے ہوئے کہا اور چنگو وزیر کو شرماتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہو گئی وزیر محترم؟ کچھ مجھے بھی بتائیں۔ ارے گدھے، کل ہم مشق کریں گے اور پھر دھیرے دھیرے شہزادی مہرین کے دل میں گھر کر لیں گے اور پھر شہزادی سے شادی کر کے تخت کے مالک بن جائیں گے۔ بلقیس بیگم اپنے کمرے میں موجود تھی کہ تر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کیوں پیارے کے پپا، کہاں منہ کھائے چلے آ رہے ہو؟ در 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 بلقیسو، آج مجھے تر صاحب کہہ کر پکارو۔ منہ نمک تھا جن پھاڑو لتھا۔ ارے ایسا کیا مار کے آئے ہو جو تمہیں میں تر صاحب کہوں؟ در 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 ارے بلقیسو، آج سپنوں میں نے سلیم میاں کو دیکھا۔ ارے وہ گھوڑے پر سوار جنگل میں جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں چلا گیا۔ اچھا، کیا ہوا جلدی بتاؤ۔ پھر وہ ایک جگہ نقاب پوش سے ملا۔ وہ نقاب پوش پتہ کون تھا؟ غریبوں کا مسیحا تھا۔ پھر میں نے وزیر کو اطلاع دی اور انہوں نے غریبوں کے مسیحا کو پکڑ لیا اور پھر مجھے ڈھیر سارا سونا بھی دیا۔ اچھا، وہ سونا کہاں ہے جو تمہیں ملا تھا؟ ارے وہ تو سپنے میں ملا تھا نا۔ بہت مارے، سب کام سپنوں میں ہی ہوا تو پھر میں تمہیں تو صاحب بھی سپنوں میں ہی کہوں گی۔ ارے یہ سننے کے لیے بھی اب سپنوں میں بھی تمہارا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کمال ہے۔